لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار. خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے, کسی طرح کے بھی کوئی مشکل پریشانی, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہمیں اچانک مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں جو پہلے سے پلانڈ ہوتی ہیں, اسکیجولڈ ہوتی ہیں, منصوبہ بندی کے ساتھ آتی ہیں. ابلیس آپ کے اور میرے خلاف ہے, آپ کو اور مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. آپ اور میں بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں, سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے تو مجھ سے وعدے کیے ہیں, خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے, خدا نے مجھ سے بات کی ہے, اور اس کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے. اور اکثر تو ایسے ہوتا ہے جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں, جب ہم بڑے شادمان ہوتے ہیں, جب گواہیاں آ رہی ہوتی ہیں, جب انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے, جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے, تب ہمیں کوئی نہ کوئی بری خبر آ جاتی ہے. شادمانی کے وقت, خوشی کے وقت, جب ایک طرف سے خدا آپ کو بلیس کرتا ہے, دوسری طرف سے بری خبر آ جاتی ہے. دوسری طرف سے خدا آپ کو بلیس کرتا ہے, تیسری طرف سے کوئی نیا چیلنج کھڑا ہو جاتا ہے. ایک مصیبت سے آپ نکلتے نہیں ہیں, دوسری مصیبت سر چڑھاتی ہے. دوسری مصیبت سے آپ بچتے نہیں ہیں, تیسری مصیبت اس سے بھی بھاری ہو کر آپ کے سامنے آتی ہے. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں ابلیس آ کر, دشمن آ کر, مخالف آ کر ایک کڑوا بیج ہمارے ذہنوں میں بونے کی کوشش کرتا ہے کہ something is wrong with you, تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو نے کچھ غلط کیا ہوگا, خدا تجھ سے خوش نہیں ہے, خدا تیرے خلاف ہو گیا ہے, دیکھ ابھی سب کچھ ٹھیک تھا اور ایک دم یہ کیسے ہو گیا ہے. میں آج آپ کو جو کلام سنانے والا ہوں اس میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں اگر آپ انڈر اٹیک ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں گناہ ہے یا غلطی ہے. ایسا اکثر ہو سکتا ہے, لیکن ہر بار ایسا نہیں ہے. ہماری غلطیاں, کوتاہیوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات مشکلات, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن if you are under attack, it doesn't mean that it's your fault. کہ یہ آپ کی غلطی ہے, آپ کا گناہ ہے. اعمال کی کتاب اس کے 22ویں باب میں دیکھتے ہیں, اعمال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 12ویں آیت. جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکا کر کے اور لعنت کی قسم کھا کر, یہودیوں نے کیا کر کے, ایکا کر کے, اور ایلڈر صاحبان کیا وہاں لکھا ہے, لعنت کی کیا کھا کر, قسم کھا کر, کہا کہ جب تک ہم پالوس کو قتل نہ کر لیں. ایکا کر کے, قسم کھا کے, اور قسم بھی صرف جنرل نہیں, لعنت کی قسم کھا کر ایکا کر کے کہا کہ جب تک ہم پالوس کو قتل نہ کر لیں. نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے. ایسے دشمنوں کا سامنا کبھی آپ نے کیا جو آپ کو اس نہج تک لے کر آئے کہ جب تک اسے قتل نہ کریں گے نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے. پالوس مرد خدا ہے, پالوس خدا کا بندہ ہے. پالوس نے نئے عہد نامہ کے زیادہ تر خطوط لکھے. پالوس ان لوگوں میں سے جس نے مسیح کے بعد سب سے زیادہ دکھ اور تکالیف برداشت کی, اپنوں سے بھی تکلیفیں برداشت کی, بیگانوں سے بھی تکلیفیں برداشت کی. بارہا اسے مارنے کی کوشش کی گئی, کبھی وہ کوڑے کھاتا دکھائی دیتا ہے, کبھی وہ پتھر کھاتا دکھائی دیتا ہے, کبھی اپنوں کے خطروں میں, کبھی بیگانوں کے خطروں میں, کبھی عدالتوں میں, کبھی کچہریوں کورٹوں میں جا کے الزامات کا سامنا کرتا ہے, تو کبھی دکھوں اور تکلیفوں سے گزرتا ہے, کبھی سمندری طوفانوں سے اس کا گزر ہوتا ہے, کبھی کس تکلیف سے گزرتا ہے.
لیکن ہے مرد خدا. اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ یہودیوں نے ایکا کر لیا اور انہوں نے قسم کھا کر یہ کہا کہ جب تک ہم پالوس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے. اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اکیلے ہی ہیں دنیا میں جن کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں؟ میرے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے، کمپنی میں میرے خلاف سازش ہوتی ہے، اسکول میں میرے خلاف سازش ہوتی ہے، کالج میں میرے خلاف سازش ہوتی ہے، چرچ میں میرے خلاف سازش ہوتی ہے، کاروبار میں میرے خلاف سازش ہوتی ہے. ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سازشیں ان کے خلاف ہوتی ہیں جو کاوشیں کرتے ہیں. ایک اور پوسٹ آپ کے لیے تیار ہو گئی. سازش ان کے خلاف ہوتی ہے جو کاوش کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں. ویلے بندے دے خلاف کون کھڑا ہوں؟ If you don't want attack on your lives, stay unknown. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف نہ ہو تو انجان رہیں، چونکہ جس کی پہچان ہوگی اس کے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور بنائے جاتے. سیاسی طور پر جس کی پہچان بن جائے سازش اس کے خلاف ہوتی ہے. مذہبی طور پر جس کی پہچان بن جائے سازش اس کے خلاف ہوتی ہے. جسمانی طور پر کاروباری اعتبار سے جو بزنس میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے، بزنس کمیونٹی کے مخالفین اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب خدا کے لوگ خدمت میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں تو ابلیس اور اس کی قوتیں ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں. If you are under the attack of سازش تو سمجھیں گے آپ خدا کے لیے کچھ کر رہے ہیں. جس کی کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، جو کسی قابل ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا. ایکے کون کرے گا؟ ایکا اس کے خلاف ہوتا ہے جو کچھ کر رہا ہو. اتنی بڑی بڑی قسمیں اس کے خلاف کھائی جاتی ہیں جو کچھ کر رہا ہو. سازشیں اس کے خلاف ہوتی ہیں جو کچھ کر رہا ہو. اور صرف سازش ایک پر بات نہیں ٹھہری، آگے لکھا ہے کہ اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ 40 سے زیادہ تھے. کتنے لوگ؟ 40 لوگوں نے مل کے سازش کی. آپ کے خلاف اگر 2 لوگ کھڑے ہو جائیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، 4 لوگ کھڑے ہو جائیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. 40 لوگوں نے مل کر کیا کی ہے؟ سازش کی ہے. انہوں نے پروپیگنڈا کی ہے، پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے پالوس رسول کو قتل کریں. اور جو سازش انہوں نے کی وہ بھی آگے بیان کی گئی ہے کہ وہ جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ 40 سے زیادہ تھے. پس انہوں نے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پالوس کو قتل نہ کر لے کچھ نہ چکھیں گے. بس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے. صدر عدالت بھی بیچ میں لے آئے. یہودیوں نے ایکا کیا، سردار کاہن اور بزرگوں کو شامل کر لیا. یہ سارے کے سارے مل کے صدر عدالت کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا کہ پلٹن کے سردار کو کہو کہ پالوس کو تمہارے پاس لے کر آئیں. گویا تم اس کے معاملہ کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا، مشورہ بھی دیا. تو ہے کہنا ہے کہ میں ہم نے اس سے پوچھ گیچھ کرنی، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں. منصوبہ، پلاننگ کہ تم اسے بلانا اور جب وہ صدر عدالت کی راہ میں ہوگا ہم راستے میں اسے قتل کر دیں گے. If you are under attack, don't get disappointed. کہ کبھی یہ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی یہ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی یہ اٹیک ہوتا ہے، کبھی بچوں پہ اٹیک، کبھی کاروبار پہ اٹیک، کبھی نوکری پہ اٹیک،
کبھی گلے پہ اٹیک، کبھی سر پہ اٹیک، کبھی پیسوں کا اٹیک، کبھی بے حساب ہی اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ شخص خدا کا بندہ ہے، یہ راست باز ہے. اور اگر ہم امام علی کی کتاب اس کی 23ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے پالوس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے. عمر کیسی گزاری ہے؟ نیک نیتی سے خدا کے واسطے گزاری ہے. بٹ اسٹل ہی واز انڈر اٹیک. اگر آپ کے خلاف لوگ ہیں تو گھبرائیں نہیں. ڈونٹ کوشچن یور سیلف کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. مسئلہ ان کے ساتھ جو آپ سے ڈرے ہوئے ہیں، جو آپ سے خائف ہیں. اگر کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ برے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ کچھ آپ غلط کرتے ہو تو لوگ آپ کے خلاف بولیں، لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات اچھے لوگوں کے خلاف بھی لوگ بلا وجہ بولنا شروع کر دیتے. پاکستان کے ایک بڑے نامور پاسٹر ہیں، ان کے خلاف روز ہی پوسٹیں لگی ہوتی ہیں. وہ جی اپنے بچے نے اس ہوٹل سے بیٹھ روٹی کھا رہے ہیں، وہ جی اپنے بچے نے اس پارک چ پھرن دیا، وہ جی یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جالس ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ خائف ہیں، اس لیے وہ کچھ اور نہیں کر سکتے تو ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. پالوس کہتا ہے میں نے اپنی ساری عمر نیک نیتی کے ساتھ خدا کے لیے گزاری ہے. اور جو ہی اس نے یہ کہا اگلا عمل کیا ہوا ہے. لکھا ہے پالوس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا ہے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے. سردار کائن حنانیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مارو. اس نے کہا میں نے نیک نیتی سے زندگی گزاری ہے. اور سردار کائن کیا کہتا ہے؟ پالوس کے منہ پہ کیا مارو؟ تماچا مارو. بعض اوقات آپ کو تماچے پڑتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ ان کے حقدار ہیں، اس لیے کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں. اور اگر ہم دور سے پالوس کو تماچا پڑتے دیکھیں تو ہم ججمنٹل ہو کر کہیں گے پتہ نہیں انہیں کی کیا ہے، اس کی کوئی غلطی ہی ہوگی. حالانکہ وہ اس نے جملہ کیا بولا؟ میں نے نیک نیتی کے ساتھ خدا کے ساتھ زندگی گزاری ہے. یہ تو بدل گیا ہے، ورنہ یہ تو آپ بندے مارن والا سے کسی کی جرات نہیں تھی اس پہ ہاتھ اٹھاتا. تماچا مارنے والا they didn't know his history. اس کو ہسٹری کا ہی نہیں پتا تھا. ہسٹری پالوس کی بڑی خطرناک تھی، لیکن اب اس نے اپنا آپ مسیح کو دے دیا اور وہ کہتا ہے میں نے نیک نیتی سے زندگی گزاری ہے. پالوس نے پھر اسے جواب دیا، اور یہی جواب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے حضور رکھ دیا کریں کہ خدا میرا انصاف کرے گا. آمین آمین. سازشی لوگوں کے خلاف سازشیں نہ کریں. ہمارے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں ہم ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں. اچھا میں انہیں نو دساں مخالفت ہوندی کی میں اسے بتاؤں گا کہ ایسے میرے ساتھ کیا کیسے. پالوس نے کہا میں نے نیک نیتی سے زندگی گزاری ہے، اور انہوں نے اس کے منہ پہ زور سے تماچا مارا. پالوس نے اس سے کہا اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا. کون تجھے مارے گا؟ کون مارے گا؟ وہ جب خدا مارے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آمین. بندہ بندے نو مارے تو بندہ وچ آ سکتا ہے، جب خدا کسی کو مارے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنا بدلہ ہم نہیں لیں گے. ہمیں لوگ برا کہتے ہیں، ہم پر لوگ الزام لگائیں، ہمارے خلاف منصوبے باندھیں، ہمیں مارنے کی کوشش کریں، ظلم کریں، تکلیفیں دیں، مصیبتیں دیں، پریشانیاں پیدا کریں، لیکن ہم کہیں گے خدا میرا بدلہ لے گا، خدا میرا انصاف کرے گا.
اس نے کہا خدا میرا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. اور میں ایک بات بتاؤں، یہ جو تکلیفیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں یہ زبردستی نہیں آ سکتی. یہ جو چیلنجز ہماری لائف میں آتے ہیں زبردستی نہیں آتے. خدا انہیں آنے کی اجازت دیتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، زبردستی نہیں. وہاں جہاں لکھا ہے نا کہ خدا نے فرعون کا دل سخت کر دیا، تو اس کا صحیح مطلب ہے خدا نے فرعون کا دل سخت ہونے دیا. یعنی فرعون جو منصوبہ بناتا تھا خدا نے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی. خدا نے کہا چل تو جو کرنا ہے ہونے دیا. ہماری لائف میں خدا تکلیفوں کو خود اس طرح نہیں بھیجتا کہ تو ٹر جا. ابلیس جب تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں لے کر آتا ہے تو خدا بعض اوقات کہتا ہے چل ہونے دے. ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں کندن کرنے کے لیے، ہمیں زور دینے کے لیے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے خدا کچھ نہیں ہونے دیتا. اگر آپ کا تکلیفوں سے سامنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قدم اور خدا کی حضوری میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ ایک قدم اور خدا کے جلال میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ آگے بڑھ رہے ہیں. کسی بھی اب پولیٹیکل پارٹی کا سسٹم دیکھ لیں. نیا بندہ جو بعد میں آتا ہے اگر اس کو یو سی کا چیئرمین بنا دے، وہ اچھا کام کرتا ہو، ایم پی اے ایویں وقت پہ آئے گا. وہ کہے گا نہیں انہیں اگر اتنے صحیح کر لیا تھا کوئی نے ایم پی اے نہیں آئی نا، میں نہیں رہوں گا. اگر وہ ایم پی اے کی پوزیشن پہ آ جائے وہاں لوگ خطرناک جو ہوتے ہیں وہ خلاف ہو جاتے ہیں. اچھا کام کر رہا ہے انہوں تو ہٹا دو، ورنہ کیا ہوگا یہ اس سے بھی اگلی پوسٹ پہ چلا جائے گا، اس سے بھی آگے چلا جائے گا. یہی کچھ آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. ابلیس روحانی طور پر ہمیں اس لیے تکلیفیں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم یہاں اتنے خطرناک ہیں، آگے چلے گئے تو کتنے خطرناک ہو جائیں گے. ہم ایلڈر اتنے خطرناک ہیں، مبشر ہو گئے تو کتنے خطرناک ہو. ہم مبشر اتنے خطرناک ہیں کلیسیا کے لیے نہیں، ابلیس کے لیے. اگر ہم مبشر اتنے خطرناک ہیں تو پاسٹر ہو گئے تو کیا کریں؟ مطلب خدمت میں اگر آگے بڑھتے گئے تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ان سے فکر مند نہ ہو. بائبل مقدس میں سبھی ایمانداروں کی زندگی میں اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں. یوسف کو دیکھ لیں. یوسف کے والد کا نام کیا تھا؟ یعقوب نے یوسف کو چوگا دیا. چوگا کھانے والا نہیں، وہ جو کوٹ ہے پہننے والا. تو یعقوب نے یوسف کو کیا دیا؟ کوٹ، ایک چوگا دیا. اور جب اس نے وہ چوگا پہن لیا تو اس کے اپنے اس کے خلاف ہو گئے. ایک سکسیس اسے ملی، دوسرے اس کے خلاف ہو گئے. داؤد کو دیکھ لیں. جب داؤد نے جولیت کو مارا اور مار کے واپس آ رہا تھا تو عورتیں آئیں، تف انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، جھومتے ہوئے، نعرے مارتے ہوئے تعریف کر رہی ہیں، حمد کر رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں، اور کیا کہتی ہیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے. ابھی داؤد تھوڑی دیر پہلے ایک سکسیس کو حاصل کر کے آیا ہے جو اس کی لائف کا بلند مقام ہے، بڑا خوش ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک ڈاؤن مقام کیا آیا؟ ساؤل اس کے خلاف ہو گیا. ساؤل اس سے بدگمانی کرنے لگا. ساؤل کہنے لگا لو انہوں نے تو اس کو بس اب بادشاہ ہی بنانا رہ گیا. تھوڑی دیر پہلے ساؤل خوش تھا. واہ داؤد زبردست. آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہوں گے تھوڑی دیر پہلے تو خوش ہوں گے، پلک جھپکتے ہی کہیں اور پہنچ جائیں جب انہوں نے پتا لگے گا سانو خطرہ پہ آ گیا. جیسے گانے بجانے والوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ انہوں تو اچھا گانا بھی وقت نہ پہ جانا، وہ مسا ہی سارا خراب ہو جاتا. بجانے والوں کو کوئی اچھا بجانے والا دوسرا آ جائے مسا ہی خراب ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے تو میرے تو عقل آئیں گے. کلام سناتے ہیں ہم اکثر سیمینارز میں، جب 3-4 پریچرز ہو نا تو اگر پہلا صحیح بھرپور کلام سنا دا نا، پچھلا ایویں خوش نہیں ہو رہا ہوں.
وہ بیٹھے ہی تاثر یہ دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے, کوئی انہیں پتا ہے تو بعد میں بھی سنانا. ساؤل پہلے خوش تھا کہ داؤد نے جولیت کو مارا ہے, ہمارے مخالف کو مارا ہے, لیکن جس گھڑی اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کی تعریف مجھ سے زیادہ ہو گئی ہے, وہ اس کے خلاف ہو گیا. ایماندارو, ایک دوجے دے خلاف دنا ہو جایا کرو کہ انہیں تو اچھا کام کر لے. کوئی اگے لنگ جاندہ سی خلاف ہو جانا, کوئی اچھا کم کردہ سی خلاف ہو جانا, کسی دی تعریف بہت ہی ہوئی سی خلاف ہو جانا. اے کل گرجے آیا ہے نہ اگے چلا گیا. اسی انی دیر دے ہیں بھائی, ساؤل پاویں بادشاہ ہے, خدا اگر لے کے آنا چاہے تو داؤد ورگیا نے اکو وار دے نال کتھوں چک کے کتھے لے گا. خلاف نہ ہو, حسد نہ کرے. اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھیں کیسے آ رہے ایمانداروں کی زندگی میں. اپ کیا تھا یوسف کی زندگی کا, اس کو کوٹ ملنا. ڈاؤن کیا تھا, اپنوں کا ہی اسے قتل کرنے کی کوشش کرنا. داؤد کا اب کیا تھا, جولیت کو مارنا. ڈاؤن کیا تھا, جو اسے بھیج رہا ہے مارنے کے لیے وہی اس کے خلاف ہو گیا. یسوع مسیح کی زندگی دیکھ لیں. متی کی انجیل 3 باب میں آسمان کھل گیا, آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. روح کبوتر کی مانند اس پر آ ٹھہرا. تو یہ ایک اپ موومنٹ ہے. اس کے اگلے ہی چیپٹر میں 4 باب میں دیکھتے روح سے بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے کیا کرے, 40 دن تک وہ بھوکا رہا. ڈاؤن موومنٹس آئی اس کی زندگی. سو یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں یہ ایمانداروں کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ہمیں یہیں رہنے نہیں دیتا ہے. پھر ایک وقت آیا جب یوسف تخت پہ پہنچا, ایک وقت آیا جب داؤد تخت پہ پہنچا, ایک وقت آیا جب مسیح سب سے بلند تخت پر پہنچ گیا. آمین. اس لیے گھبرائے نہیں, یہ جز وقتی ہیں. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز, یہ اٹیکس, یہ چیلنجز, لوگوں کا آپ کے خلاف ہونا, آپ کو مارنے کی کوشش کرنا, آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا, اس سے فکر مند نہ ہو. دلیر ہو کے کہیں لگتا ہے میرے آگے بڑھنے کا وقت آ چکا ہے. چونکہ ابلیس آپ کے اس مقام سے خائف نہیں ہے جہاں آپ اب ہیں. یہ لوگ کیوں اسے مارنا چاہتے تھے؟ گواہیاں سن لی انہوں نے کہ اس لڑکی میں بدرو تھی, پالوس سے نکال دی. وہاں بیمار تھا, پالوس نے ٹھیک کر دیا. اس علاقے میں انجیل سنا دی, اس علاقے میں انجیل سنا دی. یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, پھیلتا ہی جا رہا ہے. تو مخالفت کس بات کی ہے؟ یہ آگے نہ بڑھ سکے, یہ اور کام نہ کر سکے, یہ ترقی نہ کر سکے, یہ اور زندگیاں نہ بچا سکے. جو کچھ پہلے ہو گیا ابلیس اس کے خلاف نہیں اٹھتا ہے. جڑا ہو گیا وہ تو ہو گیا, انہوں کون بدل سکتا؟ جو اب آپ نے آئندہ کرنا ہے اس کی راہ میں ابلیس رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. اس لیے آپ کا ذہن خراب کرتا ہے, آپ کا دل خراب کرتا ہے, آپ کی روح خراب کرتا ہے, اور آپ کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے دلیر رہیں. کیا رہیں؟ دلیر رہیں. لازر کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا, جسے خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا. اس کے لیے یہ سب سے بڑی اہم گھڑی تھی, زندہ ہو گیا. لیکن بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے. کہانیاں 2-3 کہانیاں ہیں اس لازر کے تعلق سے کہ یہ بعد میں جا کے ایک بڑا اچھا خادم بھی بن گیا. ایک کہانی یہ بھی ہے کہ لازر کو بعد میں انہوں نے قتل کروا دیا, چونکہ یہ چلتی پھرتی مسیح کی گواہی تھی کہ میں مر گیا تھا, 3 دن قبر میں رہا, 4تھے دن میں مردوں میں سے جی اٹھا, اور مجھے زندہ کرنے والے کا نام یسوع مسیح ہے. میں اب اس کا خادم ہوں, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. سو یہ پھیلتا جا رہا تھا, گواہیاں دیتا جا رہا تھا, تو لوگوں نے اس کے خلاف منصوبہ کر کے اسے ختم کرا دی. لوگ خائف ہیں, ڈرتے ہیں. سو اگلا اٹیک آپ کی زندگی میں آئے تو گھبرانا نہیں, دلیر ہو کے یہ فیصلہ کرنا ہے لگتا ہے خدا مجھے اور استعمال کرنا چاہتا ہے, اتنی قوتیں میرے خلاف ہیں تو میں کوئی اسپیشل ہی ہوں, میں عام تو نہیں ہوں, میں بالکل انجان تو نہیں ہوں, میں خدا کی نگاہ میں خاص ہوں. اور جس کے خلاف اتنی قوتیں ہوں, بدروہیں پتہ کن بچوں پہ اٹیک کرتی ہیں؟ جن بچوں کی زندگی میں خدا کا مقصد ہوتا ہے.
बुरी सोबतों में इब्लीस उन बच्चों को लेकर चला जाता है जिनके लिए आप दुआएं कर रहे होते हैं, इन्हें खिदमत के लिए तैयार किया। लड़ाइयां, झगड़े, नशे, पता नहीं कौन कौन सी आदतों में डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये कल को क्या बनने वाले हैं। बादशाह ने हुक्म किया 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दो, क्योंकि उसे डर था कि अभी तो ये बच्चा है, अगर ये बड़ा हो गया फिर क्या होगा। जिन जिंदगियों से खुदा ने वादा किए, बाज़ औक़ात उनकी औलाद होने में देर होती है। इब्लीस खाइफ है कि जो इस वतन से औलाद आएगी वो मेरी बादशाही के लिए बड़ी तकलीफ और नुकसान का बायस हो, और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। कई बार मेडिकली ऐसे इश्यूज पैदा हो जाते हैं कि बच्चे जाया हो जाते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि उन बच्चों ने अपनी जिंदगी में बड़ा काम करना और हम समझ नहीं पाते, और हम खुदा की उस नेमत और बरकत को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। अटैक्स इब्लीस की तरफ से। जो भी जिंदगी का एरिया आपका कामयाबी की तरफ बढ़ता हो, इब्लीस उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। आप मिनिस्ट्री में अच्छे भले चलते हो, चर्च अच्छा खासा चलता होता है, एकदम कोई ना कोई फतूर पैदा कर देता। कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा होता है, एकदम कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। लाइफ बड़ी पुरसुकून होती है, एकदम कोई ना कोई बीमारी आ जाती, एकदम कोई ना कोई अटैक आ जाता। शादमान हो, खुदा के हजूर झुक जाएं और कहें अच्छा, इसका मतलब यह है मैं खुदा के मंसूबे में हूं। अटैक का मतलब यह नहीं है कि खुदा आपसे दूर है। अटैक का मतलब तो यह है कि खुदा आपको चाहता है कि आप उसके लिए बड़ा काम करें। हम उसे गलत लेते रहते हैं। इब्लीस हमें मायूस करता रहता है, दुखी करता रहे, किधर है तेरा खुदा। तकलीफों से गुजरे हैं आप, इब्लीस को कहें अच्छा ये मेरी डाउन मूवमेंट है, अभी मुझे लगता है मैं तकलीफ में हूं, मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं, लेकिन वो वक्त आएगा। अभी मैं यूसुफ की तरह शायद कुएं में गिराया हुआ हूं, मैं यूसुफ की तरह शायद जेल में पड़ा हूं, लेकिन वो वक्त आएगा जब मैं तख्त पे भी पहुंचूं। दाऊद की तरह कहें हाँ शायद लगता है कि मैं भागता फिरता हूं अपनी जान बचाने के लिए और मेरे पीछे फौजें लगी हुई हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं इन सारी फौजों का भी सरबराह होकर बादशाह बन के तख्त पर बैठूंगा। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे बागे गतसमनी में मारा गया है, सलीब पर मारा गया है, कूटा गया है, मुझ पर जुल्म हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, कपड़े फाड़े गए, मुंह पे थूका गया है, दाढ़ी नोची गई है, लेकिन यह इख्तिताम नहीं है। वो वक्त करीब है जब खुदा सब नामों से ज्यादा आला नाम मुझे बख्शेगा। घबराए नहीं, डरे नहीं, मैं नहीं कल्ला। वो कौन सा गीत है? मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। आमीन। इसलिए अपने आप को दिलेर रखें, और जो आपको दुख देते हैं ना, उनका हिसाब किताब खुदा खुद कर लेगा। आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, अपनी एनर्जीज उन पे वेस्ट ना करें। पलूस को उन्होंने थप्पड़ मारा, पलूस ने को नहीं मारता, पलूस ने कहा खुदा मेरा इंसाफ करेगा। आमीन। और वो बाइबल में करता हुआ दिखाई देता है। आपको पता, जब बनी इस्राइल बहरे कुलजम से गुजर रहे थे, पीछे फौजें उन्हें पकड़ने के लिए आ रही, ये बहरे कुलजम से निकले, खुदा ने इंसाफ कर दिया। जो उन्हें मारने आए थे खुद बहरे कुलजम में मर गए। डैनियल, खुदा ने जब इंसाफ किया, खुदा ने कहा डैनियल को बाहर लाओ, इन्होंने सुठो सदरक मीसक अब्दुनजो 7 दर्जे आग बढ़ा दो। उन्हें आग में फेंकने वाले खुद जल गए। आप क्यों अपने एनर्जीज वेस्ट करते? आप मुखालफीन के खिलाफ अपनी एनर्जीज वेस्ट ना करें। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी जो चीप किस्म की बातें होती हैं हमें सुनने को मिलती हैं। कहते हैं ठीक है खुदा, हम इतने बिजी हैं, क्या
فضول مطلب آپ اپنے دشمن کو سب سے بڑی تکلیف پتہ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ اسے کہیں تو اس لائق بھی نہیں کہ تینوں میں جواب دیا. وہ مقابلے ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہو کہ آپ اس لائق ہی نہیں ہو کہ میں آپ کو جواب دوں. پالوس نے کہا خدا تیرا انصاف کرے گا، خدا ہی حساب لے گا پہ، اور بدلہ لینا خدا کا کام. آپ کے دشمنوں کے خلاف خود خدا کھڑا ہوتا ہے. اس لیے آپ صرف محبت کریں، آپ پیار کریں، آپ معاف کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ خدمت پر توجہ دیں، آپ اپنے کام پر توجہ دیں. حالات خراب ہوئے آپ کہیں خداوند میں سمجھ گیا یہ ابلیس کی طرف سے اٹیک ہے، تو مجھے اس میں سے نکال، یہ میری ڈاؤن موومنٹس میں سے ایک ہے، لیکن تو مجھے دوبارہ بلندی پر لے کر آ، مجھے سرفراز کر، دلیر کر، زور دے، قوت دے، اور میرے ساتھ رہ. اور خدا پالوس کو وہاں سے نکال کے لے گیا. چونکہ پالوس کو اس سے یاد آتا ہوگا کہ میں اس خدا کا انکار کیسے کروں جس نے جب جہاز میں سارے تھے میں اس جہاز میں تھا، اور خدا نے کہا جا تیری خاطر سارے جہاز کو بچا دوں. پالوس کو یاد آتا ہوگا کہ میں اور سیلاس ہمیں لٹکا دیا گیا تھا، ہم قید میں تھے، خدا نے میری خاطر ساری بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھی، جیل کے دروازے کھول کے رکھ دیے تھے. آج بھی اس نے کہا پھر خدا ہی میرا حساب لائے گا، تو انو ہی ہلائے گا پتر، میں کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ جو ماضی کے تجربات تھے وہ کافی تھے اس کے لیے. ہم بھول جاتے ہیں بہت جلدی. خدا نے 5 سال پہلے کیا کیا، 10 سال پہلے کیا کیا، 20 سال پہلے کیا کیا، 2 سال پہلے کیا کیا. بنی اسرائیل اپنی نسلوں کو یاد کراتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے خدا نے کیا کیا تھا. بچوں کو یاد کراتے تھے. اپنے بچوں کو کوئی اچھی بات بھی بتایا کرے کہ خدا نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کیا تھا. جو معجزے خدا کرتا ہے، جو برکتیں خدا دیتا ہے، وہ یاد کرایا کرے، بتایا کرے. انہی کو تو یاد کر کر کے پالوس دلیر ہو گیا. کہتا ہے جس نے تب بچایا اب بھی بچائے گا. داؤد کیسے دلیر ہو گیا؟ شیر کا سامنا کیا، خدا ساتھ تھا. ریچھ کا سامنا کیا، خدا ساتھ تھا. اب بھی خدا ہی میرے ساتھ ہوگا. پالوس اس لیے دلیر ہے، لائیو جیڑی مرضی عدالتاں چ لے کے جانا. خدا پھر اسے بتاتا رہا، کہاں تو نے کہنا ہے میں فریسی ہوں، کہاں تو نے کہنا ہے میں رومی ہوں. اور وہ ڈر ڈر کے پیچھے ہوتے گئے. جب اس نے بتایا میں رومی ہوں، ڈر گئے. کہنے لگا میں نے تو پیسے دے کے رومی ہونے کا درجہ لیا ہے. پالوس کہتا ہے میں پیدائشی رومی. کہتا ہے اس کو اس عدالت سے لے جاؤ. آگے گیا تو پالوس کو خدا نے حکمت دی. اس نے فریسیوں اور صدوقیوں کی لڑائی کرا دی. مخالفین آپس سے لڑن لگ پائے. پالوس کو پتا چلا اس میں آدھا گروپ یہ، آدھا گروپ یہ. کہتا بھئی میرے تے الزام ہے کہ میں کہنا مردوں کی قیامت ہوگی. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. جو گروپ مردوں کی قیامت مانتا تھا وہ کہنے لگا بھئی ہم اس میں کوئی گناہ نہیں پاتے، یہ مسئلہ خراب ہے. وہ شور ڈالنا شروع ہو گئے. وہاں سے اسے لے کے کہیں اور چلے گئے. مطلب یہ خدا آپ کو حکمت بھی دے گا، زور بھی دے گا، فیور بھی دے گا. گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں. آمین. اور انکار بھی نہ کریں. دکھوں تکلیفوں سے گھبرائیں نہیں. یہ دشمن ایکا کر لیں پریشان نہ ہو. 40 لوگ اکٹھے ہو گئے، 4000 اکٹھے ہو گئے، جتنے بھی اکٹھے ہو گئے، ہمارے ساتھ وہ ہے جو اس سے بڑا ہے، جو ہمارے خلاف ہے. دکھ، تکلیف، مصیبتیں آپ کو اگلی برکت کے لیے تیار کر رہی ہیں. آپ آگے بڑھ رہے ہیں. جب ابلیس کو پتا چلتا ہے یہ اور آگے بڑھ رہا ہے، وہ تکلیفیں لے کر آتا ہے، رکاوٹیں لے کر آتا ہے، اور بڑی لے کر آتا ہے. بزرگوں کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن جوانوں کو پتا ہے. جب آپ گیمز کھیلتے ہیں فون میں، آج کل تو ٹائم نہیں ہے لیکن میں نے ماضی میں بہت کھیلی ہیں، تو مجھے پتا ہے جب ایک لیول تسی پار کر دو اگلا ادو وہ کھاؤں ہے. جتنا آپ اپنی منزل کے قریب جاتے ہیں اگلا لیول اس سے بھی مشکل آتا ہے. اور مخالف اور جو دشمن اور جو جن، جو کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، جو بھی خلاف ہوتا ہے وہ اس سے طاقتور ہو کر سامنے آتا ہے. گیم تو ہی سیکھ لو کہ ایک لیول پار کیا نہیں ہے، اگلے لیول پہ پہنچیں گے دشمن بڑا آئے گا، اس سے اگلے لیول پہ پہنچیں گے مخالف اس سے بھی بڑا آئے گا. لیکن اس کا ایک مطلب ضرور ہے کہ آپ پیچھے نہیں جا رہے، آپ آگے بڑھتے جا رہے.
بڑے دشمن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے جا رہے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب آخری لیول پار کرنے کے بعد آپ کراؤن حاصل کرتے ہیں، پرائز حاصل کرتے ہیں، انعام حاصل کرتے ہیں. آمین. اس کے لیے دلیر رہنا پڑے گا. یہ اپنے سر کو جھکائیں اور خدا ان کے حضور دعا کرے اور شکر گزاری کرے.